بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن لَمْ يَظْهَرْ فِي السَّلَفِ إِلَّا الرَّدُّ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ وَصَارَ مُسْتَنْكَرًا۔ اچھا جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خبر واحد راوی کے اعتبار سے نا 5 قسم ہے۔ خبر واحد کہ اگر راوی مجہول ہے، نہیں پہچانا گیا مگر ایک حدیث کے ساتھ یا 2 کے ساتھ، اگر اس سے سلف نے روایت کی ہے شاہدو بصحتہ یا ساکتو الاتان، تو اس کی حدیث یہ مثل معروف راوی کی حدیث کے ہے، لہذا اس پر عمل کریں گے۔ اور اگر اختلاف کیا گیا ہے فی اس کی حدیث میں کہ بعض نے قبول کیا ہے بعض نے رد کیا ہے، لیکن ثقات نے نقل کیا ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی قیاس پر مقدم ہے، ہمارے نزدیک اس پر عمل کریں گے۔ مثال بھی پیش کی ہے، سمجھے؟ کتنی آ گئی ہیں؟ 3۔ چوتھی، اور اگر نہ ظاہر ہو سلف میں مگر رد، سلف میں وہ رد ظاہر ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا، دوسری صورت کوئی ظاہر نہیں ہوئی، قبول والی صورت ظاہر نہیں ہوئی، رد والی تو نہیں قبول کی جائے گی حدیث اس راوی کی، اور ہو جائے گی وہ مستنکر۔ کیا کہ جی؟ اور اگر نہ ظاہر ہو سلف میں مگر اس حدیث کا رد، تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ہوگا مستنکر۔ ہو جائے گی وہ حدیث، ہو جائے گا تو ہو جائے گا، ہو جائے گی وہ حدیث مستنکر۔ پھر ایک باری، اور اگر نہ ظاہر ہو سلف سے مگر اس حدیث کا رد، تو اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ حدیث مستنکر ہو جائے گی۔ امتحان کرو بلا جب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اگر نہ ظاہر ہوئی حدیث سلف میں مگر رد، یا نہیں ظاہر ہوئی کوئی شے مگر رد، تو جواب نہیں قبول کی جائے گی حدیث اس راوی کی، اور ہو جائے گی وہ مستنکر۔ یہ وہ قسم رابع ہے، یہ وہ پس نہیں جائز اس حدیث کے ساتھ عمل جب کہ مخالف ہو کس کے؟ قیاس کے موافق ہوئے تو پھر عمل کریں گے۔ توجہ ذرا، بڑی اہم گل ہے، اس لیے کہ صحابہ پاک نہیں تھے کہ رد کرتے حدیث کو کہ جو ثابت ہے کس سے، نہ تو اس کو وہ رد کرتے تھے اور نہ ہی وہ عمل بالحدیث کو۔ جب انہوں نے اس حدیث کو رد کیا اور اس کو چھوڑ دیا تو معلوم ہوگی یہ بات کہ انہوں نے متہم کیا راوی کو اس روایت میں۔ سنیں جی، اور یہ جو ہے نا، یہ جو مستنکر ہے، یہ جھوٹ کے احتمال میں موضوع سے نیچے ہے، موضوع بہت اوپر ہے جھوٹ میں جی۔ سنیں، یہ اندر کوڑو تھلے وے، یعنی موضوع نہیں ہے، موضوع کوڑو تھلے درجے، نو موضوع نہیں آخنے، نو مستنکر آخنے ہے۔ او ان دی مثال ویکھو، مثال اس کی وہ ہے، اندر سمجھ کو نہیں ہے، وَهُوَ دُونَ الْمَوْضُوعِ فِي احتمال الْكَذِبِ، آئی تے پر دماغ جان دو، کوئی گل نہیں یار جی، رہے گی بچتے تائیں تو کام آوے گی گلاں جی۔ مثال اس کی وہ ہے جو روایت کی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جناب مغیرہ سے، انہیں مغیرہ صحابی نہیں ہیں، تھلے نے مغیرہ نے شعبہ شابی سے،
کہ وہ کہتے ہیں کہ عرض کی جناب فاطمہ بنت قیس نے اور عورت کہ طلاقیں دیں مجھے میرے زوج نے تین دے دیتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں کٹھیاں 3 دے دیتیاں تو پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکنا لا کے ولا نفقتا نہ تیرے واسطے سکنا ہے تو نہ تیرے واسطے عدت کہ 3 طلاقاں کٹھیاں دے دیتی ہیں سنا جی تو مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ذکر کی جناب ابراہیم نخعی کے سامنے کہ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے تو جناب ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا جب ان کے سامنے یہ حدیث آئی تھی کہ نہیں چھوڑتے ہم کتاب اللہ کو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کے ساتھ نہیں جانتے ہم کہ اس کو وہ محفوظ ہے یا بھول گئی ہے جی سنیں جی تو آپ نے پھر اس کو قبول نہیں کیا اے مطلب ہے کہ رد ظاہر ہوا یہی ہے جی تو حضرت بس مک گل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی صحابہ پاک کی جماعت میں کسی نے بھی انکار نہ کیا تو بس پھر اجماع ہو گیا سب کا اس پر کہ یہ حدیث کیا ہے ایک کتنی قسم آ گئی کہ بھئی صرف سلف سے رد جو ہے نا مولوی ویس وہ تو ظاہر ہوا ہے قبول ظاہر پچھلا سی بھی اگر اختلاف ہے بعض نے رد بعض نے قبول تو وہ ہمارے نزدیک اسی طرح ہے یعنی قبول ہے اور قیاس پر وہ مقدم ہے اچھا جی اور اگر نہ ظاہر ہو سلف میں ایک نسخے میں من السلف ہے مگر رد تو نہ قبول کی جائے گی حدیث اس راوی کی اور ہو جائے گی حدیث مستنکر جی مگر رد تو نہ قبول کی جائے گی حدیث اس راوی کی اور ہو جائے گی حدیث مستنکر اور اگر نہ ظاہر ہو سلف میں مگر رد تو نہیں قبول کی جائے گی حدیث اس راوی کی اور ہوگی حدیث مستنکر ان کان لم یظہر حدیثہ فی السلف ولم یقابل برد ولم یقابل مجهول یقابل برد ولا قبول لم یجب العمل به لم یجب نہیں یار لم یجب العمل به لكن العمل به جائز لأن العدالة أصل في ذلك الزمان حتى أن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور الفسق اور توجہ مولی ہاشم جاگدے ہیں اور اگر حدیث اور اگر نہ ظاہر ہو حدیث اس راوی ہو جڑا ایک 2 حدیثاں دا راوی ہے اگر نہ ظاہر ہو حدیث اس کی سلف میں اور نہ ہی مقابلہ کیا گیا نہ کسی نے رد کیتا تے نہ کسی بھی اتنے پیچھے خبر کو نہیں ملتی سانوں سمجھی جی گل تو مولوی جی لم یاجب العمل بہ اس حدیث پر عمل واجب نہیں ہے اس حدیث پر لیکن عمل بالحدیث جائز ہے اس سے عمل کرنا جائز ہے تے جائز کیوں ہے اس لیے کہ عدالت اصل ہے اس زمانے میں یہ بات ہے پہلے زمانے کی تو اس میں تو عدالت اصل ہے تو لہٰذا عمل جائز ہے واجب نہیں عمل واجب نہیں آنکھا کی آنکھیں اگر اور اگر نہ ظاہر ہو حدیث اس راوی کی حدیث اس راوی کی سلف میں اور نہ ہی مقابلہ کیا گیا ہو رد کے ساتھ نہ قبول کے ساتھ یہ دونوں گلاں ہیں کہ نہیں سانو نہیں پہنچیاں او پلا ہوئے او اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن عمل کرنا اس کے ساتھ جائز ہے اس لیے کہ عدالت اس زمانے میں اصل ہے سنیں جی جائز ایسا ہوا ہو جتھے کوئی فقہا فرماندے نو تو ہوئی گل باقی اسی اپنے طور تے نہیں کہہ سکتے بے نو دلیلاں بنائیے بھلا ہوئے ساڈے کول تو جو کچھ آنا ہے مولوی جی وہ دلیل بننی جے
اچھا جی، حتیٰ کہ یہ کہ روایت مثل اس مجہول راوی کے جن ایک دو روایتاں نے ہمارے زمانے میں نہیں حلال عمل اس کے ساتھ. اے بابے جدوں کتاب لکھی ادوں دی گل تے پچھلیاں دی گل نقل کیتی جنہاں اصول فقہ بنایا ادوں دا ہن دی نہیں. او جڑا نا 24 ہن 2000 کتواں مہینہ تاریخ حج دی نہیں گل بھی حج دے زمانے دی بھی او صدیاں پچھوں اے بابے نقل کی تھی ادوں دی گل جی. چلیں جی، تو نہیں حلال عمل اس حدیث کے ساتھ کیوں بابا جا ظاہر ہو جانے فسق کے جی. تے ہن گل کتے پہنچی ہے جی، ایویں منی ہوندے جڑے جنہیں کتے ٹھوک دیتی من لئے خدا دا نا جی. کوئی حوالہ پوچھنا کوئی ہے پہ مولوی جی. وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي نظر آ رہے ہیں، اور اگر وَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ، اور اگر راوی نئی ظاہر حدیث اس کی سلف میں اور نئی مقابلہ کیا گیا، مراد قبول یہ بھئی نئی تقابل مقابلہ کیا گیا رد کے ساتھ اور نام، تو نہیں واجب عمل اس حدیث پر، لیکن عمل اس حدیث کے ساتھ شرط یہ ہے کہ نہ مخالف ہو کس کے بلکہ موافق ہو کس کے. اچھا ہن سوال ہے جی قیاس کے موافق ہے تو پھر عمل کرنے دا فائدہ کی ہے؟ اندہ فائدہ حکم کی نسبت کرنی اس وقت کدھر باوجود ہونے حکم کے ثابت بھی فائدہ یہ ہے ہوا یہ فائدہ ہے یہ کہ نہیں قدرت پائے گا خصم اس میں منع کرنے سے کس سے جیسا کہ قدرت پاتا ہے کس میں. جس حدیث پیش کرو گے نا کہ فلانی حدیث نال ثابت ہے تو جڑا مد مقابلے ایڈی چھتی رد نہیں کرے گا جڑے تھوڑے قیاس نو رد کردا ہے جی. اور خیر خاص کر کے غیر مقلد. اچھا جی، اچھا یہ بھی اس تے عمل جائز ہے اس لیے کہ عدالت اصل ہے اس یعنی صدر اول میں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم الحدیث ترمذی. حتیٰ کہ یہ بات کہ روایت اس مجہول کی مثل ہمارے زمانے میں نہیں حلال عمل کرنا باوجہ ظاہر ہونے فسق کے فی اہل حاضر زمان، یہ پانچویں قسم ہے مجہول راوی سے. آگے جی سمجھ اے پنجے پوریاں ہو گئی ہیں جی. اور اگر نہ ظاہر ہو حدیث راوی مجہول کی سلف میں اور نہ مقابلہ کیا گیا ہو رد کے ساتھ اور نہ قبول کے ساتھ، تو نہیں واجب عمل بالحدیث، لیکن عمل اس حدیث کے ساتھ جائز ہے. اس لیے کہ عدالت اصل ہے اس زمانے میں. حتیٰ کہ روایت مثل اس مجہول کے اس مجہول کی مثل کی روایت ہمارے زمانے میں نہیں حلال عمل بالحدیث باوجہ ظاہر ہونے فسق کے. اور اگر نہ ظاہر ہو حدیث اس راوی مجہول کی سلف میں اور نہ مقابلہ کیا گیا اس حدیث کا رد کے ساتھ اور نہ قبول کے ساتھ، نہیں واجب عمل اس حدیث کے ساتھ. محدثین بڑی محنت کی تھی اس لیے کہ عدالت اصل ہے اس زمانے میں. حتیٰ کہ اس مجہول کی روایت اس مجہول کی مثل کی روایت ہمارے زمانے میں نہیں حلال عمل کرنا اس حدیث کے ساتھ وجہ ظاہر ہونے کی سکت. ہاں جی. اور اگر نہ ظاہر ہو حدیث اس راوی مجہول کی سلف میں اور نہ مقابل ہو رد کے اور نہ قبول کے، تو نہیں واجب عمل اس حدیث کے ساتھ، لیکن عمل اس کے ساتھ جائز ہے. اس لیے کہ عدالت اصل ہے اس زمانے میں. حتیٰ کہ اس مجہول کی مثل کی روایت ہمارے زمانے میں نہیں حلال عمل اس حدیث کے ساتھ باوجہ ظاہر ہونے کی سب ہے جی. فصار المتواتر یوجب علم الیقین والمشہور علم الطمانینۃ وخبر الواحد علم وارد الرائے.
والمستنكر منه يفيد الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والمستتر منه في حياد مستتر والمستتر منه في حياد الجواز للعمل به دون الوجوب. چلو جی. اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ اس پوری تفصیل سے تو تلخیص بیان کی اپنی کلام کی اور بیان کیا اس کا خلاصہ. ہن جی متن وال چلو حضور. پس اے بھی جڑی پیچھے بحث پڑھی پس ہو گئی متواتر اس درجے میں کہ واجب کرتی ہے کس کو؟ واجب کرتی ہے. اور ہو گئی مشہور اس درجے میں کہ واجب کرتی ہے علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خبر واحد واجب کرتی ہے علم غالب رائے کو. خبر واحد واجب کرتی ہے علم غالب رائے کو. اور مستنکر سے فائدہ مستنکر من الحدیث فائدہ دیتی ہے زن کا. کیا کہ جی لہذا ہو گئی متواتر پھر مستنکر من الحدیث فائدہ دیتی ہے زن کا. اور بے شک زن نہیں بے پرواہ کرتا حق سے کسی شے کی. صبر. اور مستتر من الحدیث مستتر نہیں حدیث ہے. یہ حیز جواز للعمل بہی ہے دون الوجوب. اس پر عمل جائز ہے واجب نہیں ہے. کیا کہ جی اور مستتر من الحدیث حیز الجواز للعمل بہ میں ہے نہ کہ ہن مڈوا شابہ. لہذا ہو گئی متواتر اس درجے میں کہ واجب کرتی ہے علم یقین کو اور ہو گئی مشہور اس درجے میں کہ واجب کرتی ہے علم طمانینت کو اور ہو گئی خبر واحد اس درجے میں کہ واجب کرتی ہے علم غالب رائے کو اور ہو گئی حدیث مستنکر جو فائدہ دیتی ہے زن کا اور بے شک زن نہیں بے پرواہ حق سے کسی شے کا اور ہو گئی مستتر منہ حیز الجواز للعمل بہ میں نہ کہ وجوب میں. پس ہو گئی متواتر یوجب علم الیقین. یہ علم یقینوں کو واجب پکی گل ایویں ہی ہے. اس متواتر کے مقابل ہوتی ہے موضوع. کہ میں پڑھا دھیان کریں جی. کیونکہ منقطع ہو جاتا ہے موضوع سے احتمال اس کے حجت ہونے کا بالکل. جس طرح متواتر صرف اور صرف حجت ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح موضوع حجت نہیں. اے پکی گل ہے. اس میں اور کوئی دوسری صورت نہیں. اے مطلب ہے وہ حجت ہونے میں اعلیٰ درجے میں ہے یہ حجت نہ ہونے میں. یہ کہا کہ متواتر کے مقابل جو ہے وہ کون ہے وہ سمجھے ہی. اور مشہور واجب کرتی ہے کس کو؟ اور علم طمانینت سمجھا جے مولی توقیرو. اور علم طمانینت وہ علم ہے جو حاصل ہوتا ہے قلب میں احتمال رکھتا ہے جانب مخالف کا احتمال ضعیف جداً. 99 یہ گل ہے. ہے ادھا کو ماڑا جا بھی شاید انج نہ ہوئے. علم طمانینت برخلاف یقین کے. یقین میں جانب مخالف کا احتمال نہیں ہوتا. اور جنہی کو لوڑ سی منطق انہوں کو تو فائدہ حاصل کرو نا بھی جانب مخالف. یقین میں جانب مخالف کا احتمال جانب راجے مرجو کوئی نہیں. اور اس کا مقابل جو ہے وہ مستنکر ہے. اس کا مقابل مستنکر ہے جی. سنیں جی کہ اس میں صحیح ہونے کا احتمال جو ہے وہ کم ہوتا ہے جی. اچھا جی. اور خبر واحد واجب کرتی ہے علم غالب رائے کو. کس کو؟ اینو سمجھا جی. علم غالب رائے وہ ہے کہ ثبوت کی جہت اس میں بھی اے حدیث ہے یہ جانب راجع ہو. یہ جانب
شاید یہ حدیث نہ ہوئے راہ چ کڑی ہوئے اے جانب مرجوش او یہ جانب بھئی ثابت ہے یہ گل راجے دے شاید اے راہ جو تیار ہوئی ہوئے یہ گل مرجو ہے اور مراد اس غالب رائے سے کیا ہے ظن ہے اور منطقیاں دے نزدیک 100 تک پہنچن تو تھلے سارا ظن ہی ہے فقہاء دے نزدیک بھی جیڑا قریب الیقین ہے او علم طمانینت ہے جیڑا اس کو تھلے وے نا اے ظن ہے اگر تو کہے کیا فرق ہے اس ظن اور علم تو میں کہتا ہوں کہ فرق ظاہر ہے کیونکہ اول میں یعنی علم طمانینت میں جہت العدم شاید راہ وچ بنی یہ جہت مرجو جداً ہے اور ثانی میں صرف مرجو ہے لیکن لا بتلک المرتبہ لہٰذا یہ جو مشہور ہے علم طمانینت یہ اقوا ہوتا ہے کس سے ظن سے کس سے تے جویں دی دلیل ہے نا اوویں دا عقیدہ ثابت ہونا ہے جویں دی دھاگا سوتر دا تے آکھو اے لوہے دی تار بن گئی انج تے نہ یار کرو او انہیں پڑھ کے مولوی جی کو سمجھ آنی ویسے تو پھر جڑا تکی پھردے ہیں کم تکی پھردے ہیں جی اور مستنکر کون نظر آ رہے ہیں مستنکر من اے من الخبر الواحد جو مستنکر من الخبر الواحد ہے وہ فائدہ دیتی ہے کس کا ایتھے ظن تو مراد وہم تے وہم دی جانب مرجو اور وہ ہے کہ ہو عدم ثبوت اس میں راجے عدم ثبوت راجے وے تے ثبوت مرجو ہے ایتھے اے مراد جو ہے او بلا میں او وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ یعنی ظن جو ہے نا وہ کسی کا فائدہ نہیں شے کا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں جائز اس کے ساتھ عمل جیسا کہ گزر گیا ہے کس کے ساتھ عمل نہیں بل مستتر من ہوا ہے من الخبر الواحد او یہ کیڑی ہوندی مستتر وہ ہوتی ہے او خرابی دی خبر جڑے کہ دو نال مشہور صرف کہ دو دی وجہ تو اور وہ ہے کہ نہ پہچانا گیا اس سلف میں سلف وچ او حدیث دا کوئی پتہ نہیں تے نہ یہ ساڈے تک خبر پہنچی بھی کسے قبول کیتا یا کسے اس نو اے جے مستتر من الخبر ہے جی پچھوں پڑھی ہے جی سنیں اور جو ہے نا مستتر من الخبر فی حیاز الجواز للعمل بہی اے دون الوجوب اجی ہن تو پڑھیا پیچھے کیونکہ وہ فائدہ دیتی ہے علم کا مساوی ہے اس میں کون اے دو میں جانباں برابر تو پس جائز ہے اس کے ساتھ عمل اور عدم عمل دونوں جانبوں کا یہ لحاظ کریں کہ ثابت ہے عمل کریں یہ لحاظ کریں کہ ثابت نہیں ہے تو عمل نہیں ہے ہاں وَهَذَا هُوَ الْجَوَازِ اے جواز ہے بھئی عمل کرنا بھی ٹھیک ہے تو نہ کرنا بھی ٹھیک ان واندے نے بھی اے جواز ہے ہن ایک باس آئی ہے حدیثاں دی یار مرضی انہوں کو تہاڈی جی پس ہو گئی متواتر کہ واجب کرتی ہے علم یقین کو اور مشہور واجب کرتی ہے علم طمانینت کو کس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خبر واحد واجب کرتی ہے علم غالب رائے کو اور مستنکر من الخبر واحد فائدہ دیتی ہے وہم کا سمجھا جی اور بے شک وہم تامانہ کرا رہے ہیں بھی سمجھ آوے نہیں بے پرواہ کرتا حق سے کسی شے کو یعنی اندر کچھ ثابت نہیں ہوتی اور مستتر من الخبر الواحد
حیز جواز للعمل بہی میں ہے نہ کہ وجوب میں. شابہ شابہ یار. متواتر کے واجب کرتی ہے علم یقین کو اور علم طمانینت کو، اور خبر واحد واجب کرتی ہے علم غالب رائے کو، اور مستنکر من الخبر الواحد فائدہ دیتی ہے وہم کا، اور بے شک وہم نہیں بے پرواہ کرتا حق سے کسی شے کو، اور مستتر من الخبر الواحد ید جواز للعمل بہی میں ہے نہ کہ وجوب میں. پس ہو گئی متواتر واجب کرتی ہے علم یقین کو، اور اگر اسم فاعل پڑھو گے تو مراد خفا والی جی. اور مشہور واجب کرتی ہے علم طمانینت کو، اور خبر واحد واجب کرتی ہے اور جو مستنکر مستتر جی. اور مستنکر من الخبر الواحد فائدہ دیتی ہے وہم کا، اور بے شک وہم نہیں بے پرواہ کرتا حق سے کسی شے کو، اور مستتر من الخبر الواحد حیز جواز للعمل بہی میں ہے نہ کہ وجوب. وَيَسْقُطُ يسقط العمل بالحديث إذا ظهر مخالفته قولا أو عملا من الراوي بعد الرواية أو من غيره من أئمة الصحابة، والحديث ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم ويحمل على الانتساخ. جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ تقسیمات کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں تان کے بیان میں جو لاحق ہوتا ہے حدیث کو راوی کی طرف سے یا راوی کے. ہوں ایک گل شروع ہون لگی ہے بھائی سنیا جی بے حدیث پر تان ہوتا ہے کس کی طرف سے. ہوں واپس چلو. اور ساکت ہو جاتا ہے عمل بالحدیث جب ظاہر ہو جائے مخالفت حدیث کی قول کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے. مخالفت ہو ظاہر ہو جائے مخالفت راوی سے بعد روایت، راوی خود صحابی خود روایت کر کے اس کے خلاف انہوں نے قول کیا یا تو لہذا حدیث پر عمل ساکت. یا راوی کے غیر سے ائمہ صحابہ سے، جو ائمہ صحابہ ہیں انہوں نے اس کے خلاف، حالانکہ حدیث ظاہر ہے. یہ نہ لانا جی ایک دن بھی ان کو پتہ ہی نہ ان کے پاس حدیث ہی نہ پہنچی ہو. حالانکہ حدیث ظاہر ہے، ایسی ظاہر جو نہیں اعتماد رکھتی خلاف کا ائمہ صحابہ پر. وہ بات ایسی ہے کہ ائمہ صحابہ پر اس کا خفا نہیں ہو سکتا. تو پھر ائمہ صحابہ نے اس کے خلاف قول کیا یا عمل کیا یا خود راوی نے کیا تو اس سے عمل بالحدیث کیا ہو جائے گا. اور پھر کیا کریں گے اس حدیث کو حمل کیا جائے گا انتساخ پر. اس حدیث کو حمل کریں گے کہ یہ منسوخ ہے، یہ ارشاد. اور ساکت ہو جاتا ہے عمل حدیث کے ساتھ جب ظاہر ہو مخالفت اس حدیث کی قول کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے اسی حدیث کے راوی سے روایت کے بعد، ایک یا راوی کے غیر سے ائمہ صحابہ سے، صحابہ سے. اور حالانکہ حدیث ظاہر ہے جو ائمہ صحابہ پر خفا کا احتمال نہیں رکھتی. ان دونوں صورتوں میں سے حدیث کو حمل کریں گے یعنی یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے. اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ بیان تقسیمات کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں تان کے بیان میں جو لاحق ہوتا ہے حدیث کو کدھر سے. فقالا تو پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور ساکت ہو جاتا ہے عمل بالحدیث جب ظاہر ہو جائے حدیث کی مخالفت قولن. ایک قولن مخالفت کی ہوندی ہے، تصویر بائیں طور کے فتویٰ دیا راوی نے حدیث کے خلاف، ایک قولن مخالفت ہے. نہیں قولن بھی آپ روایت کر کے بعد کہ میں یہ کی تھی میں نہیں منتا ہے، نہیں مطلب پٹھے نہ کس پاس جایا جی، یعنی فتویٰ اس کے. عملاً عمل کا کیا مطلب، تصویر بائیں طور کے عمل کرے اس حدیث کے، لیکن جڑا عمل کیتا ہے نا خلاف،
یہ اس عمل سے ہو جو خلاف بنے یقین کے ساتھ. ایک اگوں آ رہا ہے بھی اس حدیث میں طویلیں ہیں، 2-3 معنی ہیں، تو کسی ایک معنی پر وہ عمل کیا دوسرا معنی چھوڑا ہے تو یہ دلیل نہیں بنے گی. سنیں ہی کہ وہ جو مخالفت ہے یقیناً وہ مخالفت ہو، تو یہ کس سے ہو؟ قولن یا عملاً، راوی سے روایت کے اپن تیال قریب بلا بھی پوری گل دس دے جے. حاصل اس کا یہ ہے کہ جب ظاہر ہو راوی سے حدیث کی مخالفت قولن یا جی ہن تصویر بیان کی تھی بے ان اور ہن سنا جی، اور خلاف ہو یقیناً بعد روایت کے، اور خلاف بھی یقیناً اور ہو بھی روایت کے بعد ہو، یہ ساری گلاں پائیاں جان تو ساقط ہو جائے گا عمل بالحدیث. اتفاق. کیوں؟ اس لیے کہ مخالفت کرنی راوی کی، صحابی کی نہیں، خالی یا یہ کہ ہوگا باوجہ ہونے حدیث کے. صبر بے موضوع بھی اس وجہ تو حدیث کڑی گئی ہے، یا کیا ہے؟ منسوخ ہے. یا قلت مبالات ہے، پرواہ کو نہیں، یا اور تہاون بالحدیث ہے، یا راوی کی غفلت کی وجہ سے، یا راوی کے ہر حال پر ثابت ساقط ہو جائے گی حدیث کے سے. ادھر امتحان کریں جنا کہ حدیث درجہ اعتبار سے ہو جائے گی. بہرحال اولین میں کیڑے یہ تو ظاہر ہے، نہ موضوع تے عمل ہو سکتا ہے نہ تے اگلیاں دو بہرحال آخرین میں فاب سکوت عدالت المشروطہ تے. اگر راوی اس وجہ تو حدیث چھڑ رہا ہے قلت المبالات و تہاون بالحدیث تے یہ تک ہو گیا تے اول غفلتی و نسیان، تو پھر جو حدیث کے راوی کے لیے عدالت شرط ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ آگے سمجھے. تو صحابہ پاک میں تو یہ باتیں ہوتی نہیں تھیں جی. قول سمجھا گئی جی گل دی. قولنا مما ہوا خلاف بیقین، کہ وہ خلاف ہو لیکن اعتراض ہے مخالفت سے وہ کہ نہ ہو، جیسا کہ جب ہو حدیث محتمل کس کے لیے، اور لیا حدیث کے راوی نے ان کا ایک معنی لے کے عمل کیتا، بس یہ مخالفت نہیں ساقط کرے گی کس کو، لا تو اس کے تو نہیں ساقط کرے گی حدیث کو کس سے، اعتبار سے. اور قولہ بعد الروایت، وہ عمل خلاف کرے، اے شرط لائیے یہ اعتراض ہے مخالفت سے، وہ مخالفت جو ہو روایت سے، یا نہیں معلوم تاریخ مخالفت کی کہ کیا یہ روایت سے پہلے مخالفت ہے یا اے جڑی مخالفت ہے جڑی پہلے وے یا تاریخ نہیں پتہ، یہ مخالفت بھی نہیں نقصان دیتی حدیث سے اسی عمل کران گے. او میرے یارو بہرحال جب ہو مخالفت کدوں ہن کیوں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انہو کانا کہ ہو وہ صحابی کا پہلے وہی مذہب، اج حدیث پہنچی نہیں سی پھر چھوڑ دیا ہو اس کو کس کی وجہ سے، احتمال موجود ہے. اور بہرحال جب نہیں معلوم تاریخ حدیث کی، بھئی اے بھی عمل پہلوں ہے کہ مخالفت پہلے بھی کہ حدیث پہلے روایت کی تھی، تو پس اس لیے کہ حدیث کیا ہے اصل میں کہ کوئی نہیں ہے، اصل کے اعتبار سے تو حجت ہے، یقیناً سونے دا فرمان ہے. اور واقعہ ہوا ہے شک اس کے کہ میں سکوت میں، بس جے کر اے مخالفت روایت تو بعد ہوئے تے ساکت تے جے پہلے ہوئے تے تاریخ دا تو پتہ نہیں نا، تے سکوت عدم سکوت کی پہ گیا، اور ادھر حدیث اصل میں کیا ہے یقینی ہے، حجت ہے. تو لہٰذا پس واجب ہے عمل بالاصل، اور حمل کیا جائے گا اس پر کہ ہے یہ قبل الروایت، اے یہ مخالفت نہ کیے اس لیے کہ حمل احسن الوجہین پر اولا ہوتا ہے.
ابغض الوجہین پر نہیں جڑی سانو بیماری لگی بھی ہر چنگی گل میں پٹھے پاسے ٹھوک دیو جی او من غیر ہی او من عطف ہے ماتن کے قول من الراوی پر یعنی ظاہر و مخالفت کس سے راوی سے یا او غیر کون من ائمت صحابہ سوال ہے بھی جائز ہے صحابہ انہاں ائمہ نو حدیث ہی نہ پہنچی ہوئے کہ ضروری ہر صحابی ہر وقت سرکار دے نال تے نہیں سن ہوندے جی کہ ہوندے سن جی نہیں سن جی مثلا جنگ تبوک جدوں مولا علی پاک نال نہیں گئے سرکار مدینہ شریف چھوڑ کے گئے نے جی تے چنگا بڑا لمبا سفر ہے چنگے دن رہن سرکار ہوتے سمجھ آندی پئی جی تے اس وقت سونے فرمایا سے کہ تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی پیچھے قوم دا دھیان کرنا ہے تے دوجا ہے کہ لمبا سفر ہے تے پیچھے عورتاں زیادہ نے تے تساں تے دھیان کرنا کلا تو کلا بندہ جڑا پورا لشکر ہے جی تے وہ جڑا حدیث پاک کے ذکر ہے نا جی وہ بڑا کمال ہے حضرت علی ہاتھ ڈنڈا پڑیا ہوندا سی تے رات دے ٹائم بازاراں وچ ٹرنا تے پھر سیداں والا ہاشمی والا کھنگورا ماردے ہوندے سن جی بھی کوئی شک کھنگے نہ آئے تھے جی کہ علی اتنے موجود ہے جی وہ قسم بڑا پڑھ کے تے بندے دے اندر نا جرت پیدا ہوندی کہ کیا بات ہے بابا تیری شان نو سلام جی اچھا خیر جی گل دسنی ہن ایتھوں لے کے سونے دے واپس ہونے تک جو کچھ راہ چ ہویا ہے جو کچھ یا سونے دسنا ہے حضرت علی نو پتہ لگنا ہے یا باقی صحابہ دسنا نہیں گل سمجھ آتی ایویں جس ویلے جناب صدیق اکبر نو سونے نے 9 جری بھیجا کہ جاؤ کی کرو تو سرکار مدینہ شریف نے ہوں جہے صحابہ نال گئے نے حضرت علی بھی پیچھے گئے ایتا سنانے واسطے یاد ہے کہ کوئی نہیں ہوں اس دوران سرکار انہوں دے آن تک بالکل خاموش رہے نمازاں پڑھائیاں قراتاں کیتیاں گفتگو ہوئی وحی آئی سمجھو نہیں پیجے اجے قرآن اتر رہا ہے ہوں جی انہیں واپس آنا ہے یا تو سونے انہوں نے دسنی ہے کوئی گل سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں اس واسطے ہر وقت سارے خلفاء سرکار دے نال نہیں نا جی اور حال یہ ہے کہ حدیث ظاہر ہے حدیث نہیں اعتماد رکھتی خفا کا ان ائمہ پر سنیں ہی معاذ مقید کیا بقولی والحدیث و ظاہر کے ساتھ ایک کیوں نال قید لائی ہے اعتراض ہے اس صورت سے کہ احتمال رکھے خفا کا صحابہ پاک پر تو پس بے شک یہ صحابہ پاک کو اس کا پتہ نہ ہونا جو راوی نہیں ہے جو راوی نہیں ہے تو حدیث ظاہر نہیں ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جو ہر کسی کو پتہ چلے تو اب کسی اور صحابی کا ائمہ کا بڑے صحابہ میں سے اس کا خلاف کرنا یہ اس پر اعتراض نہیں حدیث پر ہو سکتا اوے ہے او بلا جے کیونکہ نہیں واجب کرتا کس کو جرا کو حرج کو نہیں جرا کو اتنے حدیث پاک حرج نہیں ہوندا جرا ہوندی جی جرا کرنی کس میں حدیث میں کیویں مثال دیں دے جے جیسا کہ ہن سمجھ آ گئی جی کہ مثلا ایک حدیث ہے لیکن انج دی نہیں ہے کہ جی سارے میں بھی واضح ہو گئے اس حدیث دے خلاف عمل جناب عمر دا فتویٰ خلاف ہے تو یہ انہیں اس حدیث تے جرا نہیں بڑھ سکتا جائز ہے آپ نے گل نہ پہنچی ہو جی اللہ اکبر اس طرح باقی صحابہ دھیان کرو وہ جیسا کہ وجوب وضو بالکعکہ فی الصلاۃ کی حدیث کیونکہ مخالفت کی ہے اس میں بعض صحابہ نے وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا نماز ٹوٹتی ہے تو مخالفت و صحابی کی لا یکدہ ہو فی ذالک اس لیے کہ یہ ایک واری واقعہ ہے ایک واری تے نہ ہی ایڈا ضروری ہے کہ بھی ایک انج تھوڑا اسی بھی سونے نے اج اے نماز وچ سورت پڑھی ہے یا اج نماز وچ اے واقعہ پیش آیا تے لہذا سارے نے پتہ لگنا چاہیے یہ انہاں واقعہ وچوں ہے تو اس لیے کہ یہ حوادث نادرہ سے ہے وہ ہے کہ ممکن ہے خفا اس کا اس راوی پر کہ اس کو نہ پتہ چلا اے شاباش جی اور سنیں ہی وَيُحْمَلُ عَلَى اور توجہ یار اے وَيُحْمَلُ عَلَى الْانْتِسَاخ عطف ہے عَلَى قَوْلِهِ يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيث ساکت ہو جائے گا عمل بالحدیث تو پھر کی کریں گے پھر حمل کیا جائے گا کس پر اس کے منسوخ ہونے پر یار کس پر توجہ یار خلاصہ یہ ہے کہ جب ظاہر ہو مخالفت راوی کے صحابہ پاک سے حدیث میں وہ حدیث کے نہیں اعتماد رکھتی خفا کا ان پر بلکہ وہ حدیث کیا ہو تو ساکت عمل بحاظل
جیسا کہ ساکت ہو جاتا ہے جب ظاہر و مخالفت کس سے، انہیں دو صورتیں ہوں کرنا کی ہے، دو صورتیں حمل کیا جائے گا اس حدیث کو کس پر، اس بات پر کہ یہ مثال اس کی وہ جو روایت کی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی جی کہ پکڑو مجھ سے یعنی میرے کو دین سیکھو. قد جعل اللہ تحقیق بنا دیا اللہ نے عورتوں کے لیے سبیل کیڑا کہ البکرو جدوں او سی نا کہ یار سلو کو بندہ ویکھے کسی نے زنا کر دے اپنی بیوی نال تو کی کرے تو فرمایا البکرو بالبکر بکر کے ساتھ او محسن نہیں کون پتہ جی کو بھول بھل گئی ہے ہن بکر جان دے کنوں آکھے بکر کے ساتھ 100 درے تے 1 سال کی جلاوطنی سید کے ساتھ 100 درے اور رجم سنا جی اسی کے معنی میں وہ جو روایت کی امام بخاری نے پس تمسک کیا اس حدیث کے ساتھ کنہوں نے اور بنایا انہوں نے نفی عام بھی جزا 100 کوڑوں سے کس سے باقی جڑا سیب نو 100 کوڑے تے رجم ہوتے کچھ ہے نا کوڑے مار کے پتھر مار کے تو ختم کرنا ہے نا وہ تو گل مک گئی. دوجا جڑا جی ہم کہتے ہیں کہ بے شک تحقیق ظاہر ہے مخالفت اس حدیث میں ائمہ صحابہ سے حال یہ ہے کہ یہ حدیث سزا دینے والی حدود خلفاء نو تو سب تو پہلے پتہ نہیں کیونکہ جب خلیفہ بننا ہے تو سب تو عام کام ہے اللہ دی حداں نافذ کرنی ہے. حال یہ ہے کہ یہ حدیث تھی ظاہر ان پر تو پس معلوم ہوگی جب مخالفت ظاہر ہے معلوم ہوگی کہ یہ حدیث کیا ہے نہیں عمل کیا جائے گا اس کے ساتھ. وگرنہ کیسے ظن کیا جائے گا کبار صحابہ پاک کے ساتھ کہ وہ مخالفت کرتے تھے کس کی، یہ کیسے ہوگا. ہوں تم دلیل دیو کمار ہو بھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رجل کو کوڑے لائے 100 تو پھر جلا وطن کیتا تے او فرتدہ ولاحق بالروم اور روم چلا گیا عیسائیاں کول تے نالے مرتد ہو گیا جی. تو پس آپ نے قسم اٹھائی کہ نہیں جلا وطنی کریں گے کسی ایک کو ہمیشہ. سنیں جی تو جے کر حد وچ داخل ہوندی تے آپ قسم چک سکتے سن جی ہے وہ لہذا پوری حدیث نہیں جلا وطنی والا کام منسوخ ہے اے مطلب ہے. ہم منع کرو کتوں اور ساکت ہو جائے گا عمل بالحدیث جب ظاہر ہو حدیث کی مخالفت قولاً یا عملاً راوی سے روایت کے بعد یا راوی کے غیر سے ائمہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور حالانکہ حدیث ظاہر ہے نہیں احتمال رکھتی خفا کا ان پر. ان دونوں صورتیں حدیث کے بارے کی حکم ہے اور حمل کیا جائے گا حدیث کو انتساخ پر اور ساکت ہو جاتا ہے. سن لڑک ترجمہ پر لیجیے میں اٹھ کے بند کر دوں جی. مخالفت حدیث کی قولاً یا عملاً راوی سے روایت کے بعد یا راوی کے غیر سے ائمہ صحابہ سے اور حدیث ظاہر ہے نہیں اعتماد رکھتی خفا کا ان پر اور عمل کیا جائے گا انتساخ پر. اور ساکت ہو جاتا ہے عمل بالحدیث جب ظاہر و حدیث کی مخالفت قولاً یا عملاً راوی سے روایت کے بعد یا راوی کے غیر سے ائمہ صحابہ سے حالانکہ حدیث ظاہر ہے نہیں احتمال رکھتی خفا کا ائمہ صحابہ پر اور عمل کیا جائے گا حدیث کو انتصاف پر.